ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ٹرمپ کے خط کا جواب عمان کے توسط سے ارسال کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا ہے۔ 27 رمضان المبارک کی شب، مساجد میں ختم قرآن، خصوصی عبادات، ملک کے لیے دعائیں۔ شب قدر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات، رمضان المبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ نیشنل T20 کپ کے فائنل میں لاہور بلوز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشاور ریجن کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں پشاور ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنائے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیش گوئی کی ہے کہ روسی صدر پیوٹن جلد وفات پا جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پیوٹن کی صحت بگڑ رہی ہے اور یہ سب کچھ جلد ختم ہو جائے گا۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ پیوٹن اپنی آخری سانسیں تک اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت $1.3 ارب کی رقم دی جائے گی، جو 28 ماہ کے دوران فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف ایکسیڈنٹ فنڈ فیسلٹی بلکہ کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے بھی علیحدہ فنڈز پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ لائک کرنا تو ایزی ہے، بات تو تب ہو جب لائک نہیں لو ہو۔ ستائیس رمضان المبارک کی شب، مساجد میں ختم قرآن، خصوصی عبادات، ملک کے لیے دعائیں۔ شب قدر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں والی رات، رمضان المبارک کی 27ویں شب پر خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ ملک بھر کی مساجد میں ختم قرآن اور ذکر و اذکار کی خصوصی محافل ہوئیں۔ لاہور کی بادشاہی مسجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ چیئرمین رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخیر آزاد نے ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کرائی۔ جامع مسجد عیدگاہ کراچی میں بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں بھی قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع ہوا۔ پشاور کی مسجد محبت خان میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ لیلۃ القدر کی تلاش میں فرزندان اسلام نے شب بیداری کی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے ڈائریکٹر کمیونیکیشن جولی کوزیک نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت $1.3 ارب کی رقم دی جائے گی، جو 28 ماہ کے دوران فراہم کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف ایکسیڈنٹ فنڈ فیسلٹی بلکہ کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے بھی علیحدہ فنڈز پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جس کے بعد یہ معاہدہ ممکن ہوا کہ جولی کوزیک نے وضاحت کی کہ پاکستان کے لیے کلائمیٹ فائنانسنگ پر ہونے والی مذاکرات کامیاب رہے اور اس منصوبے کے تحت فراہم کی جانے والی رقم ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات کے لیے مختص کی جائے گی۔ IMF کے مطابق یہ فنڈنگ پاکستان میں پائیدار ترقی، توانائی کے متبادل ذرائع کے فروغ اور ماحولیاتی بحرانوں کے اثرات کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس موقع پر انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہونے والے ایکسیڈنٹ فنڈ فیسلٹی کے حوالے سے بھی بات کی۔ ان کے مطابق 37 ماہ کا یہ پروگرام ستمبر میں طے پایا تھا، جس کے تحت پاکستان کو $7 ارب ایک ساتھ میں فراہم کیے جانے ہیں۔ مزید طرح پاکستان اور IMF کے درمیان حالیہ جائزے مذاکرات کامیابی سے مکمل ہو چکے ہیں، جس کے نتیجے میں سٹاف لیول معاہدہ 25 مارچ کو طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت پاکستان نے پہلے جائزہ اجلاس میں کامیابی حاصل کر لی ہے، جس کے بعد ملک کو مزید $1 ارب کی قسط ملنے جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF پروگراموں کا مقصد معاشی استحکام کو یقینی بنانا ہوتا ہے اور امید ظاہر کی کہ پاکستان کے لیے یہ آخری پروگرام ہوگا۔ ان کے مطابق ماضی میں بھی ایسے پروگرامز کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو استحکام ملا اور اس مرتبہ بھی یہ فنڈنگ ملک کی معیشت کے لیے معاون ثابت ہوگی۔ یہ بھی
یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستان اور IMF کے درمیان جائزہ مذاکرات کامیاب رہے تھے، جس کے نتیجے میں اسٹاف لیول معاہدہ ممکن ہوا۔ اس پیش رفت کے بعد پاکستان کے لیے مالی امداد کی فراہمی یقینی ہو گئی ہے، جس سے ملک کی معاشی صورتحال میں مزید بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ نیشنل T20 کپ کے فائنل میں لاہور بلوز نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پشاور ریجن کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ فیصل آباد میں کھیلے گئے میچ میں پشاور ریجن نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز بنائے۔ کپتان افتخار احمد نے 33 گیندوں پر 34 اور محمد ذوالفقار نے 32 رنز کی اننگ کھیلی۔ لاہور بلوز کی جانب سے سلمان مرزا نے 21 رنز کے عوض 4 وکٹیں حاصل کی، جبکہ محمد عرفان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ حذف کے تعاقب میں لاہور بلوز نے 16 اوورز میں صرف 1 وکٹ کے نقصان پر کامیابی حاصل کر لی۔ عمر صدیق نے 46 گیندوں پر 64 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، جس میں 6 چھکے اور 2 چوکے شامل تھے۔ جنید علی نے 30 رنز بنا کر ٹیم کو فتح دلائی۔ یہ لاہور بلوز کا 5واں نیشنل T20 ٹائٹل ہے۔ پشاور کے صاحبزادہ فرحان کو ٹورنامنٹ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ انہوں نے 7 اننگز میں 189 کے اسٹرائک ریٹ سے 605 رنز بنائے، جس میں 3 سینچری اور 2 نصف سینچریاں شامل تھیں۔ فائنل سمیت ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا۔ ٹرمپ کے خط کا جواب عمان کے توسط سے ارسال کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا ہے۔ ایران نے خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے کہا کہ موجودہ صورتحال ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنے موقف تفصیل سے بیان کیا۔ تہران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اس ماہ کے آغاز میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر مذاکرات کے لیے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو خط لکھا تھا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس بزنس نیٹ ورک کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور اس کی اعلیٰ قیادت کو خط بھیجا ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجھے امید ہے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں کیونکہ یہ ایران کے مفاد کے لیے بہتر ہے۔ میرے خیال میں وہ خود بھی خط حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ایک اور جوہری ہتھیار نہیں بننے دے سکتے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پیش گوئی کی ہے کہ روسی صدر پیوٹن جلد وفات پا جائیں گے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق زیلنسکی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پیوٹن کی صحت بگڑ رہی ہے اور یہ سب کچھ جلد ختم ہو جائے گا۔ زیلنسکی نے مزید کہا کہ پیوٹن اپنی آخری سانسیں تک اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں اور وہ مغرب کے ساتھ براہ راست تصادم کے خواہاں ہیں۔ تاہم انہوں نے یہ وضاحت نہیں کی کہ وہ کس بنیاد پر سمجھتے ہیں کہ 72 سالہ روسی صدر زندگی کے آخری مراحل میں ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے پیوٹن کی صحت کے حوالے سے مختلف قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ خاص طور پر یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد ان کی بیماری سے متعلق افواہیں شدت اختیار کر گئیں۔ اکتوبر میں سامنے آنے والی تصاویر میں ان کے ہاتھوں پر نشانات دیکھے گئے، جس سے کینسر کے علاج کی چہمگوئیاں ہوئیں۔ تاہم کرملن نے ہمیشہ ایسی خبروں کی تردید کی ہے اور پیوٹن کی بیماری سے متعلق کوئی ٹھوس شواہد سامنے نہیں آئے۔ اس سے قبل 2022 میں روسی انٹیلیجنس افسر نے دعویٰ کیا تھا کہ پیوٹن کو کینسر لاحق ہے اور وہ صرف 3 سال مزید زندہ رہ سکیں گے۔ اسی طرح فالج اور پارکنسن بیماری سے متعلق بھی افواہیں گردش کرتی رہی ہیں۔ زیلنسکی کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب سعودی عرب میں روس اور یوکرین کے وفود کے درمیان مذاکرات ہوئے، جن میں بحر اسود میں جنگ بندی اور توانائی تنصیبات پر حملے روکنے پر اتفاق کیا گیا۔